سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے یہ فکر پوری زندگی جینے نہیں دیتی، مگر خدا کیا کہے گا ہم آخر یہ کیوں نہیں سوچتے۔ دکھ درد تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ ہمیں لوگوں کو نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کوئی جنت کا طلبگار ہے، کوئی غم سے پریشان ہے، غرض سجدے کرواتی ہے، عبادت کون کرتا ہے۔ نام خدا ہے ہر جگہ، ذکر خدا ہے کہیں کہیں، ذکر خدا بھی ہو گر تو خوف خدا ہے کہیں کہیں۔ ہمیں تو خدا سے محبت کرنا سکھائی ہی نہیں گئی، بس جنت کی ہوس دوزخ کی آگ سے ڈرایا گیا۔ وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں مایوسی ہو وہاں ہاتھ خالی ہی رہ جاتے ہیں۔ ہم مجبور ہو کر بھی اس کی نہیں مانتے اور وہ با اختیار ہو کر بھی ہماری مان لیتا ہے۔ آپ تھک جائیں گے انسانوں کو راضی کرتے کرتے، لیکن راضی نہیں ہوں گے، اسی لیے اللہ کو راضی کریں۔ تمہارے صبر کی یہ لمبی راتیں جلد ہی روشن صبح کے ساتھ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آنسوؤں کی زبان خدا کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہی انہیں سمجھے گا، وہی ان آنکھوں کو ہنسائے گا۔ یہ سنگ دلوں کی دنیا ہے، یہاں سنتا نہیں فریاد کوئی، یہاں ہنستے ہیں لوگ اس وقت جب ہوتا ہے برباد کوئی۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص کبھی اللہ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا اور اپنے در سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو باقی سب بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب چھوڑ دو، لیکن اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ نماز فجر اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اتنا بدل دے یہاں تک کہ تو ہم سے محبت کرنے لگے، آمین یا رب العالمین۔ جو رب درخت پر سوئے ہوئے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا وہ ہمیں کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے۔ دل کی قیمت نہیں ہوتی لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہوتا ہے، تم بس یقین کے ساتھ آگے بڑھتے رہو۔ آزمائشیں چاہے جتنی بھی طویل ہوں، صبر کا صلہ ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے، اور سکون تو اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنے میں ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں وہ عطا نہیں کرتا جو ہم چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم اس کے لائق نہیں بلکہ اس لیے کہ ہم اس سے بہتر کے قابل ہوتے ہیں۔ زندگی کی ٹھوکریں بہت نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہیں یا کچھ نہ کچھ نایا سکھا جاتی ہیں۔ تمہارا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں سے اللہ وسیلے بنا دے گا۔ تھک گئے ہو تو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، تمہیں راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر انسان کو محسوس ہو جائے کہ سجدہ کتنی بڑی نعمت ہے تو وہ کبھی نماز قضا نہ کرے۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقویٰ کو ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ اللہ تو انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ تھک ہار کر میرے پاس آئے اور میں اس کے دل کو سکون سے بھر دوں۔ اللہ تمہاری روح میں چھپی اذیت اور تمہارے آنسوں میں چھپی بے بسی کو خوب جانتا ہے، اس کی تاخیر کے پیچھے تمہارے لیے ہی کوئی بڑی خبر چھپی ہوتی ہے۔ پھر ایک روز تم ان تمام خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر ادا کرو گے جن پر چلنے کے لیے تم بس ضد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا تھا۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو سبق انہوں نے دیے ان کو یاد رکھیں۔ دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم رکھو، اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ سمندر کا پانی بہت نمکین اور کڑوا ہوتا ہے، مگر وہ حدت سے بخارات بن کر آسمان کی جانب اڑتا ہے اور پھر پاکیزہ اور میٹھی بارش بن کر زمین پر واپس آتا ہے۔ اس دل کو بھی کبھی آسمان کی جانب لے چلو اور دیکھو یہ کیا بن کر لوٹتا ہے۔ جس نے دو جہاں سمیٹ رکھے ہیں وہ تمہیں کیسے بکھرنے دے سکتا ہے۔ جس طرح اللہ سے ڈرنے والے کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اسی طرح تقویٰ چھوڑنے والے کے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔
کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب بنا کہے محسوس ہوتے ہیں۔ دوسروں کے عیبوں پر پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ علم ایک ایسا پھول ہے کہ جتنا کھلتا ہے اتنی خوشبو دیتا ہے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کیا کریں، پھول بھی تو خوش رہتے ہیں کانٹوں کی بھیڑ میں۔ تم دعا کرتے کرتے قبولیت کے کتنا قریب پہنچ چکے ہو یہ تم نہیں جانتے۔ اب اگر مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ گے تو کیا فائدہ ہوگا اتنا دور آنے کا۔ سنو، اللہ سب بہتر کر دے گا، اللہ راستے بنا دے گا، اللہ تمہاری پریشانیاں ختم کر دے گا۔ مایوس مت ہو، بس اللہ پر یقین رکھو۔ تمہارا اللہ تمہاری ہر ظاہری اور پوشیدہ حالت سے واقف ہے۔ بھلے ہی یہ لوگ تمہیں نہیں سمجھتے، لیکن وہ تمہیں خوب سمجھتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے صبر کا صلہ ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ بس تم صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پوری دنیا کو فتح کرنے سے بھی بڑی کامیابی یہ ہے کہ فجر کی نماز وقت پر ادا کر کے شیطان پر اپنی دن کی پہلی فتح حاصل کرو اور اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اور اللہ نہ ملے ایسا ممکن ہی نہیں، اسی لیے اللہ کو پانا ہے تو تہجد پڑھا کرو۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب اللہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمیٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں، وہی تو ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے اور زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔ بے شک اللہ آزمائشوں کے لیے اپنے پسندیدہ بندے کو ہی چنتا ہے اور وہ کبھی اپنے پسندیدہ شخص کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ نماز میں اپنا دل لگانا سیکھو تاکہ اللہ بھی راضی رہے اور دل کو بھی سکون ملے۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنے دلکش ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر ہوتی ہیں۔ کسی چیز کے نہ ملنے پر اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ تم اللہ سے مانگنے کا سلسلہ جاری رکھو، اللہ تمہیں نوازنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ اپنی زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے، اسے سکون دیں، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ جہاں قدر نہ ہو وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ نہ قدرے اور نہ شکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں آتی ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ جب دل اداس اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا حق اور سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ زندگی اس وقت پرسکون ہو جاتی ہے جب انسان ہر دکھ، ہر تکلیف اور ہر آزمائش پر اللہ کے لیے صبر کرتا ہے۔ تم نے تو اپنی طاقت سے بڑھ کر اللہ پر یقین رکھا ہے، تمہارا یہ بھروسہ رائے گا نہیں جائے گا، اللہ تمہیں ہرگز مایوس واپس نہیں لوٹائے گا۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ یہ رب کے قریب ہونے کا وہ لمحہ ہے جب ساری کائنات خاموش ہو جاتی ہے اور دل صرف اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ہر دعا کے قبول ہونے کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے اور اس وقت تک صبر کرتے رہنا، توکل رکھنا اور مسلسل دعا کرتے رہنا، یہی دراصل ہماری آزمائش ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس میں عزت ہو، رزق ہو، سکون ہو اور تیری رضا ہو۔ ہمارے دلوں کو حسد، بغض اور تکبر سے پاک فرما دے، آمین۔ اللہ کے ایک کن کہنے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، اور جانتے ہو وہ کن کہنے پر راضی کب ہوتا ہے؟ جب تم اس پر مکمل بھروسہ اور توکل کرنے لگتے ہو۔ کچھ بھی مانگنے سے پہلے خیر مانگو، اور کچھ بھی مانگنے کے ساتھ خیر مانگو، اور کچھ بھی مانگنے کے بعد بھی خیر مانگو، کیونکہ ہر چیز میں خیر ہونا سب سے اہم ہے۔ اللہ اچھے لوگوں کا امتحان بہت لیتا ہے مگر کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو سب کچھ دے دیتا ہے مگر ساتھ نہیں دیتا۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ زندگی کی ہر ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔
رب سے باتیں کرنے کی عادت ڈال لو، پھر آسان ہو جائے گا اطاعت کرنا، عبادت کرنا اور تکلیف پر صبر کرنا۔ جو دکھ تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ در حقیقت دکھ نہیں بلکہ ایک نعمت ہے۔ گرمی میں ٹھنڈا کمرہ اور بھوک کے وقت روٹی کا مل جانا یہ آج کے دور کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے، ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ اے اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، بس ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے، آمین۔ جب اللہ تمہیں انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا پوری نہ ہونے کے وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بعض ضمیر سچے اور بعض سو لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ ان ساری پریشانیوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہیں، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دو، اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو اور صبر سے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ شکر ادا کرو حاصل اور حاصل پر، بے شک اللہ شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے۔ سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانیاں اللہ کبھی نامکمل نہیں چھوڑتا۔ یقین کرو تم نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ اگر سجدے کے بغیر روح کو سکون مل سکتا تو اللہ نماز کو کبھی فرض نہ کرتا۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا ہے؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے، وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔ اے زمینوں اور آسمانوں کے رب ہماری تمام نیک خواہشات کو پورا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو سکے۔ جزاک اللہ۔